بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اللہ رب العزت نے اس مقام پر دو رویوں کا ذکر کیا۔ یہاں توحید کی بات نہیں کی گئی۔ توحید کے اوپر انسان کو ہر وقت چلتے رہنا چاہیے، اللہ رب العزت کو ایک واحد یکتا یگانہ سمجھنا چاہیے اور عدل پر وہ قائم ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے جب اللہ تعالیٰ رب العزت اس دنیا کا جو معاملہ ہے، اس دنیا کے معاملات میں جب انسان کو اللہ رب العزت آزماتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، اس کو فراخی، دولت کی فراخی دے دیتا ہے، فراوانی اس کے پاس آتی ہے، جاہ و حشمت آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ اس کو اقتدار آ جاتا ہے، اس کے پاس قوت جذب آ جاتی ہے، اور اس لحاظ سے اللہ رب العزت اس کو آزما رہے ہوتے ہیں۔ آج اس دنیا میں اور اس سے پہلے جن لوگوں کا اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے، عاد اور سمود اور فرعون وغیرہ، ان لوگوں کا بھی اللہ رب العزت نے ساتھ ساتھ پہلے ان ذکر اشارتاً کیا کہ ایسے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا کہ ہماری قوت اور ہماری جب ہم اس بات کے لائق ہی ہیں، تو آج بھی ہم نے دیکھا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اقتدار مل گیا ہے، جاہ و حشمت مل گئی ہے، ہمارے پاس رہنے بیٹھنے اور اٹھنے کے لیے بڑا فراوانی ہے، اور یہ میں اس لائق ہوں اور یہ میرا حق ہے اور میں صحیح کام ہی کر رہا ہوں، تو اس لیے میرے اوپر دولت اور اس کی فراوانی جو ہے یہ اللہ میرے اوپر راضی ہو گیا ہے، میرے اوپر راضی ہے تو اس لیے میرے پاس دولت ہے، میں اللہ میرے اوپر راضی ہے تو اس لیے مجھے اقتدار ملا ہوا ہے، اللہ میرے اوپر راضی ہے تو مجھے یہ بڑی شان و شوکت یا عہدہ، یہ ساری کی ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں۔ تو وہ انسان اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں میں بتا رہا ہے، میں جس وقت انسان کو آزماتا ہوں تو اس کو میں فراوانی دے دیتا ہوں، اس کو اقتدار دے دیتا ہوں، اس کو جاہ و حشمت دے دیتا ہوں، اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس لحاظ سے انسان کو اللہ رب العزت یعنی آزما رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے اس کو یہاں امتحان کے مواقع کم آئے ہیں، اس کے ساتھ دولت عزت بہت زیادہ ہے، تو وہ اس کے جو حقوق ہیں اس کے اوپر اس کی کوئی بات نہیں ہوگی، اس کی اللہ تعالیٰ باز پرس نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک سے انداز سے آزما رہے ہیں، اس کو سب کچھ دے رہے ہیں، اور اس کا کام کیا ہے یہ بھی بات اسی بات پر کر لیتے ہیں، پھر آگے دوسری بات دیکھیں گے۔ جس کو نہیں ملتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور جب وہ اس کو ملتا ہے تو اس کا کام ہے کہ یہ دولت ہے، یہ مجھے فراوانی ملی ہوئی ہے، ایک تو وہ یہ اس کو ایک سوچ اپنی کوشش وہ درست کرے کہ میرے اللہ نے جو مجھے دیا ہوا ہے یہ ایک ابتلا ہے، ایک امتحان ہے، اس امتحان کے اوپر میں صحیح گزرنا ہے۔ اگر وہ نہیں گزرے گا، کیا وہ اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے حقوق کو تو نہیں پامال کر رہا؟ اس دولت کی وجہ سے بجائے اللہ کا شکر کرنے سے، اس دولت کی وجہ سے، اس جاہ و حشمت کی وجہ سے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، قبیلے کے طور پر اور ملکی سطح کے اوپر اگر اس کے پاس آ جائے تو وہ آپے سے بہر ہو کر لوگوں کی عزتیں تو نہیں پامال کر رہا، لوگوں کو تنگ تو نہیں کر رہا، لوگوں کو پریشان تو نہیں کر رہا، اور اس دولت کی وجہ سے، اس عہدے کی وجہ سے، اس اقتدار کی وجہ سے وہ واقعات جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حقوق دیے ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اور یتیموں کے حقوق ہیں، ان کو سارے اللہ کے حکم کے مطابق اگر چلا رہا ہے، اس دولت کا شکر ادا کر رہا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے جو دولت دی ہے اس کا شکر ادا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ اگر اسی دولت کی وجہ سے، اسی اقتدار کی وجہ سے، اسی جو عہدہ اس کو ملا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس کو آزما رہے ہیں، اس کے پڑوسی اس سے تنگ ہیں، اس کے رشتہ دار تنگ ہیں، اس کے محلے والے اس سے تنگ ہیں، اس کے یتیم اس کے سے پریشان ہیں، اسے جن کا حق بنتا ہے، اس دولت کا جو حق زکوٰۃ اور اس میں نوافل جو چیزیں اس نے صدقات دینے ہیں وہ دے نہیں رہا، اس کے ساتھ سامنے والے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں اور ان کے حقوق نہیں دے رہا، اور ان کے ساتھ ان کو اپنی قوت کی وجہ سے ان کو تنگ کر رہا ہے،
تو اس کے لیے وبال جان ہے، وہ کوئی اس کی عزت نہیں ہے، وہ اس کو عزت بنا رہا ہے۔ اور ہم نے خود بھی دیکھا ہے، تو لوگ کہتے ہیں جی مجھے تو یہ دولت مل رہی ہے، مجھے تو چندہ مل رہا ہے، میرے اوپر میرا اللہ راضی ہے تو اس لیے مجھے مل رہا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور ایسے میں اس غلط فہمی کو، اس سوچ کو ترک کرنا چاہیے اور اس کے اوپر چلنا چاہیے۔ اور وہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، پھر جس شخص کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اس کی تنگی اس کے لیے کر دیتے ہیں، فَيَقُولُ رَبِّي احانن، اور وہ بندہ جس کو تنگی آ رہی ہے، غربت آ رہی ہے، اور اس کے لیے وہ اس کے اوپر اگر صبر کرے گا، قناعت کرے گا، اور اس کے لیے سٹرگل اور کوشش کرے گا، اور یہ دو رویے ہیں۔ ایک طرف اس کی جس کو دولت مل رہی ہے وہ کہتا ہے میں عزت والا بن گیا ہوں، اور یہ دولت کوئی عزت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں میں اسمیش کے تیری لے رہا ہوں۔ دوسری طرف جس بندے کو کام مل رہا ہے، اس کی دولت نہیں ہے، اس کے پاس تنگی ہے، اس کا رزق بھی ابتلا میں، اور کھانے پینے کی اس کی چیزیں بہت کم ہے، تو وہ کہتا ہے میری تو توہین کر دی، میرا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی کوئی نہیں ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا ہے۔ یہ اس قسم کی کچھ سوچیں اور خواہشات اس کے دماغ میں یہ چیزیں چلتی ہیں۔ اور اگر تو وہ سٹرگل نہیں کرتا، اگر سٹرگل کرتا ہے اور وہ ظالم جو ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہوتا ہے، اس کو ظلم کے ساتھ اس کو عبور کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب یہ ایک طرف دولت والا ہوتا ہے، ایک طرف بے بس شخص ہوتا ہے، جب وہ اس کو ظلم کے ساتھ اس کو عبور کرنے کے اس کے لیے شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور اس کے نئے برے سے برے راستے اس دولت کو پانے کے لیے جب اختیار کرتا ہے، وہ آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، زمین میں فساد برپا ہوتا ہے۔ ایک طرف دولت والے ہے، ایک طرف غریب ہے، وہ یا تو خاموش رہتا ہے، جب روتا کر لاتا ہے، اس کے اوپر صبر نہیں کرتا۔ اگر وہ صبر کرے گا، قناعت کرے گا، جو میرے اللہ نے مجھے دیا ہے وہ میرے لیے ٹھیک ہے، اور جس کو رزق اللہ رب العزت نے دیا ہے اور وہ اس کے حقوق پورے کر رہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ وہ جس وقت دولت والا ہوتا ہے، یہ لوگ جو تھے عاد اور سمود، جن کا اللہ رب العزت نے سورہ فجر میں اس سے ان آیات سے پہلے جو ذکر کیا ہے، ان کی قوت یہ وہ خدا بن بیٹھے تھے۔ وہ قوت اس لیے تھی کہ ہمارے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں چھیڑ نہیں سکتی۔ عاد اور سمود نے اپنے گراؤندے جو پہاڑوں میں تراش کر رکھے تھے، اور جو فرعون تھا وہ بھی اپنی اسی وجہ سے، اس قوت کی وجہ سے، اس دولت کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے، پھر آپس میں ٹکراؤ جس وقت ہو جاتا ہے غریب آدمی کا اور دوسرے کا، اور شیطان اس کو نئے برے راستے دکھاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے آزمائش ہے، دونوں چیزیں اس قسم کی ہیں۔ اور جو توحید اللہ رب العزت نے ہمارے دی ہے، رزق کا زیادہ ہونا یا کم ہونا، یہ انسان کی عزت نہیں ہے، یہ اس انسان کے لیے فراوانی، دونوں چیزیں آزمائش ہے۔ دولت اصل میں وہ چیز ہے، اگر وہ ثابت قدمی کے ساتھ ان چیزوں ہونے یا نہ ہونے کے ساتھ اور اس کی ہدایت پر، اس کی ہدایت پر قائم رہتا ہے، اگر اس کے پاس ہدایت نہیں ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں، وہ غریبوں سے بھی بدتر ہے۔ اور اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل، ان کے اوپر کتنے مصائب آئے، جس وقت جب ان کو مصائب آئے، انہوں کہا جاتا ہے کہ اگر جو کسی ہاتھی کے اوپر بھی اس کو پیٹا جاتا تو وہ بلا اٹھتا، اور انہوں نے قید کے مشقت کے بہت زیادہ لی۔ اور جب وقت بدلا، جب خلیفہ بدلا، تو اس نے اشرفی کو ڈیر لگا دیے، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ مجھے اور تو آزمائش میں ڈال دیا، یہ اور سخت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اور فرمایا ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، جو مال مقدار میں کم ہو مگر کفایت کر جائے، جس بندے کے ساتھ کم ہے، تھوڑا ہے اس کو ملا لیکن کفایت کر رہا ہے، اس کا گزارا ہو رہا ہے، اور وہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ مال ہو، جو اس کو اللہ کی ہدایت سے، اس کی قرآن پاک کے اوپر، اس کی ہدایت پر، اس کے اوپر چلنے سے جس کو اگر غافل کر دے تو۔ اور اللہ تعالیٰ دوسرے کئی مقامات فرماتے ہیں، جب انسان جب دعا کرتا تو وہ بڑی بڑی لمبے دعا صرف اپنی دولت کے لیے کرتا ہے، جب ہم اس کو روک لیتے ہیں اور وہ بلا اٹھتا ہے، اور وہ اس کے مایوس ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے وہ پھر دعائیں یہی کرتا ہے کہ مجھے اللہ مجھے بس زیادہ سے زیادہ دے۔ اصل میں اگر ہدایت کے لیے دعا کرے گا اور
اصل چیز جو ہے انسان کی جو دولت ہے، اگر اس کے پاس ہدایت نہیں، وہ غریبوں سے ہی بدتر ہے۔ اگر اصل انسان کی دولت، اصل مومن کی دولت اس کی ہدایت ہے، جو اس کو اللہ نے زیادہ دولت ہے تو اس کو بھی میانہ رویہ اور اقتدار کے ساتھ چلے اور اس کے حقوق ادا کرے، اور جس کو کم دیا ہے اس کو بھی اس کے اوپر وہ چلتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ رب العزت نے یہ فرمایا، جس کو میں زیادہ دیتا ہوں اس کو بھی آزماتا ہوں، اور یہ وہ بندہ کو کہنے لگتا ہے میں تو بڑا عزت والا ہوں۔ دولت زیادہ ہونا کوئی عزت نہیں ہے، دولت کم ہو جائے اور وہ کہتا ہے میری بڑی توہین ہو گئی ہے، یہ بھی کوئی بے عزتی والی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم تو یتیم کا بھی سہارا نہیں بنتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم کیا کرتے ہو؟ مسکینوں کو بھی رغبت نہیں دیتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم ساری کی ساری میراث اور دولت اکٹھی کرنے لگے رہتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور یہ انسان ہر وقت دولت کو اکٹھی کرنے کے لیے، لیکن اصل دولت جب وہ ہے، کامیابی وہ ہے جب قرآن اللہ تعالیٰ تمہیں صف در صف اپنے رب اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور دیکھے گا کس شخص نے کیا کما کر لایا ہے، جو میں نے حکم دیا تھا اس کے مطابق اس نے زندگی گزاری ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے مجھے دولت مل جائے، چاہو حشمت مل جائے، اقتدار مل جائے، عہدہ مل جائے، یہ میری عزت ہے، یہ اس شخص کی بھول ہے۔ یہ قرآن پاک ہمیں بار بار، اور قرآن پاک میں بہت ساری مقامات پر بھی یہ بات آئی ہے، اور ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ تم اس چیز کو لے کر یہ نہ سمجھو کہ یہ مجھے یہ چیزیں مل گئی، کیا تم حقوق ادا کر رہے ہو؟ کیا لوگوں کے حقوق ادا کر رہے ہو؟ پڑوسیوں کو کر رہے ہو؟ اپنے محلے والوں کو کر رہے ہو؟ اپنے رشتہ داروں کو کر رہے ہو؟ اگر تمہیں دولت زیادہ ملی ہے، اگر جس کو کم ملی ہے وہ قناعت کے اوپر راضی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی، میں نے کہا یہ بات ہونی چاہیے۔ یہ اکثر لوگ وہ ذہن میں یہ سمجھتے ہیں اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ مجھے دولت جو ملی ہے میرے اوپر اللہ راضی ہے، یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جو اس کی فراوانی ہونا، کیا تم نے اس کے حقوق ادا کیے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تمہارے وہم و گمال میں تھا، تمہارے شعور میں وہ چیز نہیں تھا، ان چیزوں کو بھی میں تم سے حساب لوں گا۔ اس دن تمہارے لیے جو اچھائی کرو گے، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو بھلائی کرے گا کہ ذرہ برابر رتل کے برابر ہوئی تو وہ اس کے سامنے کھڑی کر دی جائے گی، اور جو برائی کرے گا وہ بھی اس کے سامنے کھڑی کر دی جائے گی۔ اس کے وقت حساب ہوگا، اور اس وقت ہی یعنی وہ اس وقت پتہ چلے گا کہ میں ہدایت پر ہوں کہ نہیں ہوں۔ اور یہاں بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے، جو بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہے، وہ چلتا وہ کام وہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، اگر اس کی نیت خالص ہے تو۔ بارک اللہ